اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان میں بسنے والے تمام مومنین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ 17 مارچ 2026 کو ہونے والی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر سے ملاقات کے چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا، چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ جناب منیر صاحب نے کیا گفتگو کی تھی، اس کے اہم نکات بیان کیجیے، علماء کرام کے کیا نکات تھے وہ بیان کیجیے۔ لہٰذا میں نے سمجھا کہ ضروری ہے اس وقت ان اہم نکات کو جو گفتگو میں ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلے تو میں سوشل میڈیا پہ شور مچانے والوں کی خدمت میں یہ پیغام دے دوں کہ دیکھیے، امریکہ اور ایران کی جنگ میں ہر آدمی پریشان ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اور ہر آدمی کا ایک یہی سوال تھا کہ اس میں پاکستان کا موقف کیا ہے، پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو پاکستان کی پالیسی ہوگی وہ حکومت اور ریاست ہی دے گی، اور حکومت ریاست اس پالیسی کے حوالے سے علماء کرام کو ہی اعتماد میں لے گی، نہ کہ ہر آدمی کے بجاتی چلتے پھرتے آدمی سے گفتگو کرے گی۔ لہٰذا ان پالیسی کے حوالے سے علماء کرام کو مدعو کیا گیا تھا، علماء کرام کو بلایا گیا تھا، جس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ نمبر 2، یہ جو سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کی بھی خدمت میں ایک دوسری بات میں عرض کروں گی۔ دیکھیے، ہماری ملاقات نہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی ہے، نہ ہماری ملاقات نیتن یاہو سے ہوئی ہے۔ ہماری ملاقات پاکستان کے جنرل فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے ہوئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے ملک کے فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے ملک کے جنرل ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ کہنا کہ آپ کیوں چلے گئے تھے، کیوں نہیں گئے تھے، یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی پالیسی کو جانیں اس جنگ کے حوالے سے، لہٰذا اس حوالے سے ہماری اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں چند نکات جو بنیادی اور اساسی نکات ہیں، 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں چند بنیادی اور پالیسی ساز جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جنرل عاصم منیر صاحب نے رہبر انقلاب آیت العظمیٰ سید علی خامنہئی کی شہادت پر غم کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، عالم اسلام کا یہ بہت نقصان ہوا ہے۔ اور گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں 3 بار آیت اللہ خامنہئی سے رہبر انقلاب سے ملا ہوں، 3 بار میری ان سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ مجھ سے، میں ان کے بہت نزدیک تھا اور وہ مجھ پر بہت ساری چیزوں میں اعتماد کیا کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے اس قتل کی، شہادت کی الفاظ میں مذمت کی، اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں، تعلیم سے آراستہ کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں لے جائیے۔ آج جو امریکہ جو ایک ٹھیکیدار بنا پڑا ہے، دنیا کے اندر دھونس اور دھمکی کی سیاست کر رہا ہے امریکہ اسرائیل، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں بہت آگے چلے گئے۔ آپ علماء کرام اپنے جوانوں کو علم کی طرف متوجہ کریں، علم کی طرف ان کو جو ہے وہ راغب کریں، تاکہ ہم بھی سائنسی میدان میں، ٹیکنالوجی میدان میں آگے بڑھیں، اور دنیا میں جو دھونس اور دھمکی کی سیاست ہے، اس دھونس اور دھمکی کی سیاست کا خاتمہ سائنسی میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں۔ تیسرا نقطہ جو بیان کیا گیا ان میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا 2025 کی جو 12 دن کی جنگ ہوئی، اس میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں ایران کے ہمارے حوالے سے نعرے لگے، پاکستان زندہ باد، تشکر پاکستان کے نعرے لگے۔ اس جنگ میں بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ برادرانہ پڑوسی ملک ہونے کے ناطے بھرپور تعاون کیا تھا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے، 3 دن پہلے ایران کے فارن منسٹر جناب عراقچی صاحب نے بھی جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ شکریہ ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو کچھ اپنے ہمسایہ ملک، برادر ملک کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور یہ جملہ انہوں نے اپنی بات میں کہا کہ ایران اس وقت مضبوط ہے، مضبوط اور طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑا ہے میدان عمل میں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایران طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑا رہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ کہہ رہے تھے ایران اس میں کمزور نہیں پڑے گا۔ باقی آگے بات کرتے انہوں نے یہ کہا کہ ایک مسئلہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران، خدا نخواستہ جو دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو اس پر پاکستان کی سیاست پہ بھی اثر پڑے گا، پاکستان کی حکومت کو بھی گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کہا کہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ہندوستان ہو یا کوئی اور ہو، طاقت ہو، وہ پاکستان کو کمزور ملک نہ سمجھے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے،
پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے اور ہم اس میں صلاحیت رکھتے ہیں۔ گزشتہ 2025 میں ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ہم طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا، پاکستان اس کو بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے، بلکہ انہوں نے ایک بڑا جملہ کہا، یہ کہا کہ اگر کسی نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ ہم اگر ختم ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہم ختم ہوئے تو پھر ہم آدھی دنیا کو لے کے ختم ہوئے ساتھ۔ ہم اتنی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پہ گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان اعتماد کا رشتہ اور روابط مضبوط رہیں۔ انہوں نے کہا بالخصوص کیونکہ سعودی عرب پر جو حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، ہم نے ایران سے ریکویسٹ کی ہے کہ سعودی عرب سے پر حملے نہ کیے جائیں، اور ایران نے اس حوالے سے ہماری کچھ باتوں کو مانا بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہنا ہے ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس معاہدے میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک ہم نے دونوں ممالک کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کو مضبوط کرنے کی، اعتماد کو مضبوط کرنے والا کردار پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے کیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے، جنرل منیر صاحب نے کہا ہماری کوشش یہ ہے کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان ایک اعتماد کی فضا قائم ہو، اس خطے کو گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ بہتر کیا جائے اور اس کی فضا کو اچھا کیا جائے، اور یہ جنگ کے خطرات کو ٹالا جائے، یہ کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے اس جنگ کے اندر انشاءاللہ حصہ نہیں بنے گا۔ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم سفارتی تعلقات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس ٹینشن کو کم کریں۔ اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اس کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا، یہ انسان کا جو ہے وہ آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن ان مظاہروں کی آڑ میں افواج پاکستان کو نشانہ بنانا، ہمارے بیسز کو نشانہ بنانا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے، اور اس بات پر انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ کام شرپسندوں نے کیا، شیعہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور ہم علماء کرام سے تعاون چاہتے ہیں کہ اپنے احتجاج کو پرامن رکھا جائے، تاکہ اس میں کوئی اور ایلیمنٹ شامل ہو کر پاکستان میں فرقہ واریت کی فضا قائم نہ ہو جائے۔ ہم علماء کرام سے تعاون چاہتے ہیں کہ علماء کرام امن و امان کی فضا قائم کرنے کے اندر اپنا بھرپور تعاون کریں، اپنا تعاون ڈالیں، تاکہ ملک کے اندر کوئی اس کمزور فضا سے فائدہ اٹھا کر ملک کو تصادم یا فرقہ واریت کی طرف نہ لے جائے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے فرقہ واریت جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، اس لیے کہ اس وقت ہم 2 محاذ پر لڑ رہے ہیں، ایک فتنۃ الہند ہے، ایک فتنۃ الخوارج ہے۔ اور فتنۃ الخوارج کے حوالے سے انہوں نے بالکل واضح اور دو ٹوک بات کی ہے کہ فتنۃ الخوارج جو ہو رہا ہے وہ بہت اہم اور بہت حساس مسئلہ ہے۔ ہم بار بار افغانستان کو کہہ چکے ہیں، بار بار افغانستان کی حکومت کو کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے آپ ہاتھ اٹھاؤ، ان دہشت گردوں سے ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر دہشت گردوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا تو پھر 2 ہی راستے ہیں، یا تو طالبان کی حکومت رہے گی یا ٹی ٹی پی رہیں گے۔ میں بڑے واضح انداز میں کہا ہے، اور پھر کہتے ہیں ظاہری بات ہے جب یہ صورتحال میں بنتی ہے تو اس کے اثرات پہ یہاں آتے ہیں۔ تو آپ علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے میں ہمارے ساتھ، حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ملک مستحکم اور مضبوط رہے۔ اور انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ فتنۃ الہند کے پیچھے اور ان حالات کے پیچھے جو ہے وہی قوت امریکہ اور اسرائیل کار فرما ہے، ہماری نظریں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس حالات میں اپنی ریاست کو، اپنے پاکستان کو اسٹیبل رکھیں، اس کی معیشت کو اسٹیبل رکھیں، اور اس کو اس مشکل حالات سے نکال کر لے جائیں، اگرچہ کہ جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ فتنۃ الخوارج کے حوالے سے انہوں نے بڑی واضح بات کی ہے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس پرتشدد جو واقعات ہوئے اپنے لوگوں کو پرامن رہنے کی گفتگو کریں، پرامن انداز میں احتجاج کرنے کی کریں۔ تصادم، تشدد یہ قابل قبول نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معقول بات بھی ہے۔ ہم رہبر کے ماننے والے ہیں، ہم رہبر کے فالوور ہیں۔ رہبر نے ہمیشہ دنیا میں امن کی بات کی ہے، رہبر نے ہمیشہ
دنیا میں استحکام کی بات کی ہے، لہذا ہمیں بھی رہبر سے عہد کرتے ہوئے ایسے اقدامات جس سے ملک میں انتشار ہو، فتنہ گر، ہمارے پرامن احتجاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کو کمزور کریں، ریاستی اداروں پہ حملہ کریں، میں سمجھتا ہوں یہ میری اور آپ کی پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنا پاکستان کا ماحول پرامن رہے گا اتنا امریکہ اور اسرائیل ذلیل و رسوا ہوگا اور ایران مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ میں پاکستان میں بسنے والے شیعوں سے کہتا ہوں احتجاج کریں، پرامن کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، علماء کرام پر آپ اعتماد کریں، علماء کرام پر آپ بھروسہ کریں۔ ہم نے پورے پاکستان کے اندر امام رہبر انقلاب کے چیلوں کے حوالے سے رابطے کیے ہوئے ہیں، علماء کے بڑے اجتماعات ہم کرنے جا رہے ہیں، علماء کی عوامی بڑے بڑے اجتماعات کی ہم لوگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن پرامن۔ دیکھیے جتنا ہم پرامن رہ کر پروٹیسٹ کریں گے، جتنا پرامن رہ کر ہم اپنے موقف کو بیان کریں گے، انتشار کے اندر نہیں معلوم ہمارے درمیان کون شامل ہوتا ہے، ہمارے درمیان کون سے کلپٹ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے احتجاج جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان محبت، یگانگی، بھائی چارگی، اتفاق کی ضرورت ہے، اور صرف شیعوں کے درمیان اتحاد نہیں بلکہ برادران اہل سنت کے ساتھ بھی اتفاق اور محبت اور بھائی چارگی کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے وہاں پر بڑے واضح انداز میں کہا کہ امریکہ نے ہمارے رہبر کو شہید کیا ہے، ہمارے رہبر کو جو نشانہ بنایا ہے، یہ جو پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، یہ فطری عمل تھا، عوام کا، جوانوں کا فطری رد عمل تھا۔ علماء کرام نے اس موضوع پہ بھی علماء کرام نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو پرمنظم کریں، منظم انداز میں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری گفتگو علماء کرام نے کی، جس میں مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی سرسری سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس علماء کرام کی تمام کی خلاصہ گفتگو کا یہ تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت اپنا بھرپور رول ادا کرے۔ ہم علماء کرام اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو فتنۃ الخوارج کی طرف سے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم علماء کرام اپنے لوگوں کو منظم کر کے مضبوط کریں گے، اور فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند کے مقابلے پر ہم سب کی لائی ہوئی دیوار ہوں گے۔ اور ایران کے حوالے سے ان کا بالکل واضح اور پالیسی تھی، موقف تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس جنگ میں نہیں ہوگا۔ میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت تشیع پوری دنیا میں ایک آزمائش سے گزر رہی ہے، انقلاب ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھیے۔ ہماری صفوں میں نہیں معلوم کون لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری صفوں کو بکھیر دیتے ہیں، جو ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، ہمارے پرامن احتجاج کو پرتشدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پرامن احتجاج کو بکھیرنے والے کوئی سازشی عناصر ہوں۔ ہماری قوم کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ قربانی دینے والے ہیں، ہمارے لوگ میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ابھی ایران کی جنگ کو تقریباً 20 دن ہونے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے علماء پہ اعتماد رکھیے، اپنی صفوں میں منظم کیجیے۔ یہ رمضان کے بعد، عید کے بعد ایک پاکستان میں متحد متفق انداز میں تحریک کا آغاز ہوگا۔ میری قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے اور بھی علماء کرام سے میری ملاقات ہوئی ہے، حتیٰ کہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ سب نے اعادہ کیا ہے کہ اتفاق کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، افتخار نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، شفا نجفی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، سب نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری صفوں میں اتحاد اور وحدت کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم مضبوط اور مستحکم ہوں گے، جتنا ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا، اس وقت ہر چیز سے بالا ہو کہ یہ فلاں تنظیم کا، یہ فلاں جماعت کا، یہ ذاکر ہے، یہ عالم ہے، یہ خطیب ہے، نہیں، ہم سب تشیع ہیں، ہم سب علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں، اور ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ تعالی انقلاب کامیاب ہو، کفر کی طاقتیں ذلیل و رسوا ہو۔ میں آپ کو رہبر کی شہادت، لاری جانی جیسے شہید کی عظیم شہادت پر تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں اپنی صفوں کو منظم رکھیے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ ناعاقبت اندیش لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی سازش کرنے والوں کی کوشش یہ ہوگی کہ علماء، جماعتیں، تنظیمیں آپس میں نہ بیٹھیں، لہذا ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کریں، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا کریں، نہیں،
ہماری عوام، ہمارے جوان ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایک منظم پورے پاکستان لیول پر تحریک کا آغاز ہوگا، جس میں پاکستان کی شخصیات، بزرگ، قائدین سب شانہ بشانہ ہوں گے. آپ انشاءاللہ تعالی اپنی صفوں میں منظم رہیے، پاکستان کو مضبوط کیجیے. پاکستان کے اندر فتنہ خوارج کی کمر توڑنا، فتنۃ الہند کی کمر توڑنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے. جہاں انقلاب سے ہمارا اخلاقی، فکری، علمی، روحانی رشتہ ہے، یہ زمین ہماری مادر وطن ہے. اس سے محبت کرنا، اس سے وفاداری کرنا، اس کے چپے چپے کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم نہ انڈیا کو، نہ فتنۃ الخوارج کو کامیاب ہونے دیں گے، اور نہ جو ان کے انڈے بچے انہوں نے یہاں پالے ہیں تکفیری صورتوں میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. پروردگار کا وعدہ ہے ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. انقلاب اسلامی کامیاب ہوگا. پاکستان زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.